موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت۔ یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے۔ اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں نے اس آدمی سے ملنا ہے۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل فرمایا، قتل کیا۔ یا اللہ میں نے جانا ہے، اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زاد راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہیں تیری جگہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی، حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال، تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا، اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں بھئی آپ تو 22 سال کے ہیں، اب ہم آپ کو نہیں لیتے، ہماری تو شرطیں ہوتی ہیں، اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ 21 سال والے کو لیتے ہیں۔ یا کتنے کو لیتے ہو؟ ہاں 16 سے 20، تو ہم تو 21 سال والا بھی نہیں لیتے، چونکہ ہمارا نظام تعلیم علی نہج النبوت نہیں ہے، یہ بعد کی ایجادات میں سے ہے، اور مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اسے علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ مقرر کوئی نہیں۔ من سلک طریقا، طریق پر الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے طریقے بدلتے رہیں گے۔ یلتمس فیہ علما، پھر علم کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ دین کا علم یا دنیا کا علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی لگ گئی، میں واپس نہیں ہٹوں گا۔ دوسرا زاد سفر ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ذمے تمہیں روٹی کھلانا نہیں ہے، تمہاری سیر افطاری ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہیں کمرے دینا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے لیے اے سی لگانا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے لیے کارپیٹ بچھانا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے کمروں کو ٹھنڈا کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے، تمہارے اپنے ذمے ہے۔ موریتانیہ میں اب بھی یہ ہے، وہاں زیادہ، جیسے یہاں علم شہروں میں ہے وہاں علم صحرا میں ہے۔ میں ایک دفعہ گیا ہوں موریتانیہ، تو صحرا میں جو عالم ہے اس کا کوئی مدرسہ نہیں، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اونٹ چراتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اور طلبہ اپنے خیمے لگا کر یا ٹین کے خیمے لگا کر اس میں رہتے ہیں، شہر سے سودا لے کر آتے ہیں، اپنا کھانا پکانا کرتے ہیں، اور جب ان کو استاد بلاتا ہے تو اس کے پاس جا کے پڑھتے ہیں۔ تو وہاں اب بھی یہ ہے۔ جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک مدرسہ، تو کیا ہے، نواکشوت ان کے مرکز کا نام ہے، دارالحکومت کا نام ہے، تو وہاں ایک مدرسہ بنا تھا، ورنہ سب ایسے ہی ہے۔ تو وہ مچھلی ساتھ لے کے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے روٹی پانی کا انتظام اگر آپ خود کریں تو ہم کتنے سوکھے ہو جائیں، ہمیں لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے، آپ بجلی کا بل خود ادا کریں، ہمیں مانگنا ہی نہ پڑے، لوگوں سے مانگ کے تھک جاتے۔ یہ غیر فطری طریقہ ہے۔ سارے اسکول کالج والے کتنی فیسیں دیتے ہیں،
وہ کتنے بھاری بھاری فیسیں دیتے، اتنے اتنے بچوں کی فیسیں 30-30 ہزار روپے ہیں، اتنے اتنے بچوں کی، اور خوشی سے لوگ دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس آنے والا طبقہ عام طور پہ غریب طبقہ ہوتا ہے یا متوسط ہوتا ہے، مالدار ہوتا نہیں۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہے کہ ذات راہ اپنا ہو تو اچھا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں، وہاں تیرا راستہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی اور یوشا جاگ رہے تھے، تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی، بھونی ہوئی تھی، سمندر میں یا دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی اور وہ راستہ بن گیا، پانی پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ گیا۔ تو فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات، قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو، شکایتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا۔ نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ یہ ہمیں رائمن میں ہمارے استادوں نے تھکا کے دکھایا، ہمارے دھوئیں نکال دیا۔ تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو، سارے بھاگ جاؤ گے، شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے گا، سب بھاگ جاؤ گے۔ اتنی مشقت دیکھی رائمن میں جس کی انتہا کوئی۔ اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر گیا۔ نصبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا، جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا، پائے گا تو ادھورا پائے گا، اور نیم ملا خطرہ جان بن جاتا ہے، خطرہ ایمان بن جاتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو وہ کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخر فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ وہ تو مجھے اب یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے، آپ میں جاگ رہا تھا، تو وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی۔ قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی، ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی۔ 24 گھنٹے پھر واپس آئے۔ 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی، ٹھیک ذہن میں رکھنا، 24 گھنٹے بعد واپس آئے، 24 گھنٹے واپسی بھی لے گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں۔ پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا، پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمت ہی تھکا دیا۔ جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان کا۔ ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے۔ جو کچھ میرے پاس چند کوڑیاں ہیں، یہ پرانی کوڑیاں ہیں، وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا، وہ لے کر گئے تھے بازار۔ میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آ کے بات شروع کرتے۔ تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا تھا۔ عندی اور لدیہ، عندی یہ عندی ہے، عندی قرآن میری ملک میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ امامہ، یہ میرے قبضے میں ہے۔ لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے، عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ لدیہ آپ کے قبضے میں ہے۔ تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علما۔ تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے رائمنڈ میں،
فوت ہو گئے کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے خوشی خوشی ہنسی ہنسی ہدایت دے دے. تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے علم دے دے. تیرے لیے تو آخری سانس تک مانگنا ہے، ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مانگنا تو میرے ذمہ ہے، فقیر ہوں میں نے مانگنا ہے. تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، سر پہ چادر تھی. تو انہوں نے کہا السلام علیک.